آج ہم اپنا جائزہ لیں گے جو خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں ان باتوں کو کہا اور بتایا. اس سے ہم جانیں گے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے، ہمارا روحانی معیار کیا ہے. کیا محض ہم کلام کو سننے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، یا محض ہم صرف چرچ آنے والے اور کلام کو سن کر اپنے گھر کو لوٹ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے کاموں کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، نہ کہ کلام مقدس کی ان باتوں پر عمل کرنے. آج ہم اس بات پر غور و خوض کریں گے جس میں دو باتیں خداوند نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. دونوں باتیں کامن ہیں، دو گھر ہیں. دونوں گھروں کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، جو کامن بات ہے دونوں گھروں کے اندر کہ وہاں پر آندیاں، طوفان، سیلاب آتا ہے دونوں گھروں کے اوپر، ایک ہی صدمہ پہنچتا ہے، ایک ہی کام دونوں گھروں کے اوپر ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو جو بیان کیا ہے اس کو ہم غور کریں. مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 7 باب اس کی 24 اور 27 آیت کو ہم دیکھیں گے. پہلے ہم 24 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. جی. بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. جی بڑھیا. اور مے برسا اور پانی چلا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. اور مے برسا اور پانی چلا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. اور بالکل وہ برباد ہو گیا. یہاں پر دو باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گھر کے افراد، یہ روحانی بات ہو رہی ہے، یہ روحانی گھر کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا بدن ہے یہ گھر ہے. ایک گھر خدا کا ہے جو ہمارے اندر خدا رہتا ہے، اور دوسرا گھر وہ انسان ہے جس کے اندر ابلیسی تاثیریں کام کرتی رہتی اور وہ دنیا داری میں ملوث ہے. دو باتیں اس میں کامن، آندھی اور طوفان دونوں گھروں پر، اور دو باتیں اس میں پھر کامن ہیں کہ دونوں افراد جو ہیں وہ خدا کی باتوں کو سنتے ہیں. اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو میری باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور وہ مضبوط. لوکا کی انجیل میں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں 6 باب میں اور اس کی 46 سے 49 آیت میں سیم یہی بات خداوند نے کہی. وہاں پر لکھا ہے کہ جو شخص بنیاد کو کھودتا ہے اور اس بنیاد کو مضبوط بناتا ہے اور اس پر گھر کو تعمیر کرتا ہے اور اس پر آندھی، طوفان اور سیلاب آئے تو وہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اب دوسرا جو شخص ہے وہ ایسا شخص ہے کہ وہ بھی کلام کو سنتا ہے. اب اس کو دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، دنیا کی بھیڑ کے لوگ ہیں، وہ کلام کو سنتے ہیں، وہ کلام کو ہر روز پڑھتے ہیں، وہ ہر
وہ چرچ میں جاتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کے لیے بات ہو رہا ہے کلام کر رہے ہیں. وہ کلام کو سننے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ چرچ میں جاتے ہیں. ریگولر چندہ بھی دیتے ہیں, ریگولر دیگی بھی دیتے ہیں, بڑی لش پش بھی ہے, بڑی گاڑی میں وہ آتے ہیں, بڑے روب کے ساتھ ٹسن کے ساتھ وہ چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں, اور کلام کو سننے کے بعد بلے بلے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج والی صاحب آپ نے بڑا زبردست کیا پیش کیا ہے, کلام کر کے کلام پیش کیا. خوشامد کرتے, خوشامدی ہونٹ خدا کو پسند نہیں, خامخواہ کی تعریف کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے, اور سنتے ہیں, جانتے, اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ریگولر چرچ کا کیا ہے, ممبر ہے اور ریگولر چرچ آتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ ریگولر جو ہے یہ شہروانی لیتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ریگولر اٹھ کر جلدی سب سے پہلے کیا کرتا ہے, جب بعد کہتا ہے کہ کوئی دعا کرے تو یہ جلدی سے اٹھ کر دعا کرتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہوتا, وہ اس پر عمل نہیں کرتا. وہ دنیا داری میں چرچ کے گیٹ سے باہر تو دنیا داری میں کیا ہو گیا, مصروف ہو گیا, اور عام دنیا کے لوگوں کی طرح وہ اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرتا ہے. اور عام جیسے لوگ جو دنیا میں رہ کے کام کرتے ہیں, ان کے کام اور دھندے ویسے ہی ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ یہ گھر کس کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے, ریت کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے. لوکا جو ہے 47 اور 48 آیت میں یوں لکھا گیا ہے کہ اس نے زمین پر بنیاد ڈالی اور کچی بنیاد ڈالی, اور کیا ہوا, آندھی طوفان آیا اس کو دبا کے چلے گئے. میرے چیزوں یہ نظارے ہم دیکھتے ہیں, اور میں تو شروع سے دیکھتا ہوا ہے. بڑے تیار تیار ہو کر جو ہے وہ جاتے ہیں چرچ, کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ جائیں گے, کبھی 1 گھنٹہ لیٹ جائیں گے, لیکن چرچ ضرور جائیں گے, کلام کو ضرور سنیں. لیکن وہ بنیاد کیسی ہے, کمزور ہے اگر اس پر عمل نہیں کرتے. 24 آیت میں لکھا ہے کہ جو شخص میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ کس کی مانند ہے, جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. اور دوسرا شخص ہے وہ ایسا شخص ہے جو میری باتیں سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. آندھی اور طوفان آتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں اسی تے کلام بھی پڑھ دیں, اسی دعا بھی کرتے ہیں, اسی خاندانی دعاؤں بھی کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کی مصیبت ہے. یہ مصیبت ساڑھے تو جلدی نہیں ہے. اور مصیبت کیسے چھا کہ گھر کے اندر جو فرد ہے وہ غلط کاری میں مصروف ہے. کس میں مصروف ہے؟ غلط کاموں میں. دنیا کا ہر غلط کام کرتا ہے. یہاں پر تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن باہر جا کے گالی گلوچ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, ہنسی مذاق کے اندر گالی گلوچ کو استعمال کرتا ہے, عام گفتگو کے اندر بدتمیزی اور لوفر زبان استعمال کرتا ہے. یہ ایسے شخص وہ ہے جو جس کی بنیاد کیا ہے, ریت پر ہے. اب ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے یہ چٹان کون ہے جس کے اوپر ہم گھر بنائیں. چٹان یسوع مسیح. پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 4 اور 5 آیت میں وہاں بھی موازنہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے وقت میں وہ جو چٹان ہے جس سے پانی نکلتا تھا اور وہ چٹان اور وہ پانی ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہ اس میں سے پیتے تھے اور زندگی پاتے تھے. جی پڑھیں. اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا. سب نے ایک ہی روحانی, اور ہم بھی چرچ میں جاتے ہیں روحانی کلام سنتے ہیں, ایک ہی روحانی کلام سنتے ہیں. ایک وہ شخص جو ایمان میں قائم ہے وہی پاسٹر سے اور خدا کے بندے سے کلام سنتا ہے, اور وہی کلام
वही शख्स सुनता है जो हर रोज बाइबल भी पढ़ता है, दुआ भी करता है, चर्च भी आता है, लेकिन उसके काम कैसे हैं? बदकारों के से। कैसे काम है? बदकारों। लोगों में तो बड़ा अच्छा शर्फा खिलाता है, पादरी भी उसकी तारीफ करता है, तस्दीक करता है कि ये रेगुलर मेरे चर्च का क्या है, लेकिन पादरी बाहर के कामों को नहीं जानता। कौन जानता है बाहर के कामों को? खुदा। बदकारी के काम कर रहा है वो खुदा जानता है। और ऐसे शख्स के बारे में भी हम आगे जाकर देखेंगे। जी। और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे। वो रूहानी चट्टान में से क्या पीते थे? पानी पीते थे। ये इस्राएल के बारे में कहा गया है। जी। जो उनके साथ साथ चलती थी। जो उनके साथ साथ चलती थी। ये मैं आपको बताना चाहूँ कि मसीह यीशु बनी इस्राएल के साथ साथ चलता था। जी। और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन था? मसीह। मसीह था जो उनके साथ साथ चलता है। आज भी मसीह मेरे और आपके साथ चलता है, लेकिन उसके साथ चलता है जो उसकी बातों को सुनता और उस पर क्या करता है? अमल करता है। लेकिन उसके साथ नहीं चलता जो कलाम भी पढ़ता है, दुआ भी करता है, चर्च भी जाता है और उसके बाद उसकी बातों पर अमल नहीं करता, उसके साथ मसीह नहीं है। दुनिया के हिसाब से वो नेक लगता है, दुनिया के हिसाब से वो बड़ा अच्छा लगता है। जब उसकी फौत हो जाती है और उसको बड़े लंबे लंबे चर्चे किए जाते हैं। ये तो रेगुलर तय की देने वाला था, ये तो चर्च में ये काम कराता था, ये बड़ा अच्छा आदमी था। लेकिन बाहर की दुनिया से जाकर पूछो कि वो कैसा शख्स था। इसका मुआवजा यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के अंदर किया है। आगे देखिए, जो खुदा की बातों को नहीं सुनता था वो भी इस नदी से, इस पानी से पानी पीते थे। दूसरे लोग भी पानी पीते थे। आज भी पानी पीने का मतलब कलाम सुनते थे। आज भी बहुत सारे लोग जो है रूहानी पानी पीते हैं, चर्च से पीते हैं, अपने घर में पीते हैं, इबादत गुजारी के काम में खानदानी तौर पर पानी पीते हैं, लेकिन वो उनके हुक्मों पर अमल नहीं करते। देखिए पढ़े आगे क्या लिखा है 5वीं आयत में, पहला करंट जी। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। आज भी मसीह कलीसिया के अंदर जो रेगुलर चर्च आने वाले लोग हैं उनसे खुदा राजी नहीं होता। पादरी के सामने तो बड़े अच्छे हैं। मैं अभी पिछले दिन शादी में कहा, एक बार से साहब मेरे पैरों में हाथ लगा रहा, क्या करता है? दिखावा। एक और क्या मेरे घुटने को हाथ लगा, दिखावा। क्या हम बड़े रूहानी हैं? अक्सर लोग कैसे थे? बड़े मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। अक्सरों से खुदा राजी नहीं था, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। वो बियाबान में ढेर हो गए। आज भी जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, खुदा के कलाम को सुनता तो है, चर्च जाता तो है, रोजाना कलाम मुकद्दस पढ़ता तो है और रोजाना हर काम करता है, बपतिस्मा में लिया है, गैर ज़बानी में बोले और बाहर जाकर दुनियादारी के काम करता है। खुदा उनसे राजी नहीं होता। और ये कैसे लोग हैं? वो वहां बर्बाद हो गए। और ये वो घर है जो रेत के ऊपर है, वो वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे? ढेर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब दूसरी चट्टान देखते हैं। ये जो चट्टान है वो मसीह है और इस पर हमें अपना रूहानी घर तामीर करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जड़ पकड़ते जाओ और तामीर होते जाओ और जिस तरह से तुमने तालीम पाई ईमान में मजबूत होते जाओ और खूब शुक्रगुजारी किया करो। अब हम दूसरे हवाले को देखते हैं जो रोमियो में हम पढ़ते हैं। रोमियो जो है 9 बाब उसकी 33वीं आयत में हम इस हवाले को देखें कि ये जो कोने का सिरे का पत्थर है जो सहूनियों के लिए, जो यहूदियों के लिए ठोकर का क्या बन गया? बायस बन गया, लेकिन मेरे और आपके लिए निजात का बायस बन गया। और ये है वो पत्थर, ये है वो चट्टान जो मेरी और आपकी निजात का बायस है। आमीन जी। चुनाचे लिखा है,
کہ دیکھو میں سہون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں۔ میں سہون کے لیے ٹھوکر کھانے کا، ٹھیس لگنے کا پتھر، ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، چٹان رکھتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہودی، ان کو خدا کی تعلیم دی جا رہی تھی، یہ غلام کے کلام کو سن رہے تھے، یہ بڑے بڑے مولود 400 سال تک خدا نے کلام نہیں کیا، 400 سال تک خدا کلام خاموش رہا، 400 سال میں کوئی معجزے نہیں ہوئے، لیکن بڑے بڑے معجزے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس زمین پر صہیونیوں کے بیچ میں ہوئے اور یہودیوں کے بیچ میں ہوئے، اسرائیلیوں کے بیچ میں ہوئے، اور خدا نے فی کے فریسیوں کو معجزات دکھائے، فی کے فریسیوں کے سامنے لا کر جو 4 سال جو 4 دن کا جو مردہ تھا اس کی قبر کو کھول دیا، اس نے یار کی بیٹی کو زندہ کر دیا، اس نے جو ہے اس بیوہ کے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا، وہ مر چکا تھا، اور میری چیزوں انہوں نے ٹھوکر کھائی، اور وہ یسوع مسیح کو ٹھوکر والی چٹان سمجھتے تھے، لیکن میں اور آپ اس پتھر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آگے کیا پڑھا نہیں؟ جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، جو یسوع مسیح پر، اس چٹان پر ایمان لائے گا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ ابلیس جتنے بچھڑے مارے، یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو میں یقینی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص چٹان پر کھڑا ہے وہ سب کے سامنے کیا ہے؟ واضح ہے، وہ سب کو دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو سب کو دکھائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولے دکھائی دے گا نا۔ اور میرے عزیزو، جو شخص پہاڑ اور چٹان پر کھڑا ہے، ابلیس اس پر زیادہ سے زیادہ حملے کرتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم یسوع مسیح میں ہیں، ہم یسوع مسیح میں قائم ہو گئے ہیں اور قائم ہونے کی ضرورت ہے، اور قائم جب ہوں گے تو مصیبتیں آئیں گی۔ کیا آئیں گی؟ طوفان آئیں گے، آندیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ہر قسم کی مصیبت میں سے ہم کو گزرنا ہے، کیونکہ مصیبت تو کبھی ہونا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزو، ہم چٹان میں قائم رہیں گے تو ابلیس ہم پر حملے پر حملہ کرتا رہے گا، کہے گا یہی ہے وہ شخص، پکڑو اس کو، لیکن وہ اس کے سارے سیلاب، آندیاں، طوفان، اس کے چکریں پہاڑ کے ساتھ لگ کر خود اس کے ساتھ پڑ جائے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، آمین۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں سننے کے حوالے سے، اب اس کے بیچ میں ہم دو باتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو چٹان کو دیکھا، اب ہم سننے کو دیکھیں گے اور عمل کرنے کو دیکھیں گے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے حکموں پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، تو ہم مضبوط سے مضبوط ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آمین۔ دیکھ، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے تنزیل میں کہی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 13واں باب اس کی 24 آیت میں، وہ بیج بونے والے کی مثال ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلا، اور بیج جو ہے کہاں پر گرا؟ سڑک کے کنارے پر گرا، اور چڑیاں آ کر اس کو چک کر لے گئی۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو سننے کے لیے چرچز میں جاتے ہیں، اور خدا کا کلام ان کے دل کے اندر بہہ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ چور اس کلام کو چرا کر لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا یقین نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے پڑا رہتا ہے، اور جب کلام دل کے اندر پڑا رہتا ہے تو اس پر عمل پڑا فوری طور پر ہونا چاہیے۔ ہم کلام مقدس میں ایک لفظ دیکھتے ہیں، فل فور۔ کیا لکھا ہے؟ فل فور۔ فل فور خداوند وہاں پر پہنچ گیا، فل فور خداوند نے وہاں پر واضح کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو فل فور اس کا یقین کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، ورنہ چڑیاں اس کو چک کر چلی جائیں گی۔ اور دوسرا، کیونکہ وہ کلام کو سنتے ہیں، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو شخص ہے وہ کلام کو سنتا ہے اور پتھروں پر وہ گرتا ہے، وہ شخص ہے
جو کلام کو سنتا ہے اور سن کر خوش ہوتا ہے اور خوش ہونے کے بعد وہ کہتا ہے بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد کلام کو سننے کے بعد اس کا دل پتھر کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، اور وہ سخت پتھر اس کے دل کو دبا دیتے ہیں اور وہ خدا کے کلام کو سننے پر عمل نہیں کرتا اور دنیا کے کاموں میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جس کے باعث وہ پتھر جو ہے روشنی آتی ہے اور بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، اور وہ بیج کیا ہو جاتا ہے؟ دب کر تھوڑا سا بڑھتا ہے، اس کے بعد دب جاتا ہے اور وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تیسرا شخص ہم دیکھتے ہیں جو کلام کو سنتا ہے، اور وہ کلام جو بیج جو ہے وہ کہاں پر گرتا ہے؟ جھاڑیوں میں گرتا ہے، اور جھاڑیاں کیا ہیں؟ دنیا کی خواہشات، اور جھاڑیاں دنیا کی خواہشات اس کو دباؤ دیتی۔ چرچ میں آتا ہے، کلام کو سنتا ہے، کلام مقدس کو صبح سویرے پڑھ کر نکلتا ہے، اور جو پڑھ کر سن کر جب وہ نکلتا ہے تو دنیا کی خواہشات، دنیا کے کام اس کو آ کر دبا دیتے، اور وہ اس کو اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ ایسا شخص ہے جس نے کمزور جگہ پر اپنی بنیاد ڈالی ہے، جس نے ریت پر اپنی بنیاد ڈالی ہے، وہ تباہ جائے گا۔ چوتھا شخص ہم دیکھتے ہیں، اچھی زمین پر وہ بیج گرتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ پھل آتا ہے۔ کتنا؟ 30 گنا، 40، 60، 100 گنا پھل آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے، اور خدا کا کلام اس کے دل کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ جب وہ کلام کو سنتا ہے، نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، اور بہت سارا پھل وہ نکالتا ہے۔ اسی لیے کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ تم پھل لاؤ۔ آمین۔ تم کیا لاؤ؟ پھل لاؤ۔ پھل لانے کی ضرورت۔ جب شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کی خواہش، عزیز رشتہ داروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشخبری سنیں، ایسا ہے؟ اور جب خوشخبری آتی ہے تو بڑی شادمانی ہوتی ہے۔ ہم 10-12 لوگوں کو جو بھی ہمیں ملتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن کنسیو کر دی ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی، تو بھی شادمانی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھانج، خدا نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر پھل نہ لگے۔ خدا ہی چاہتا ہے کہ اس کا پھل قائم ہے، اور خدا ہی چاہتا ہے وہ چٹان پر اس کا پھل قائم ہو اور بہت سا پھل نکلے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو کلام کو سنتے، جو کلام کا یقین کرتے ہیں، جو کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا ارشاد ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 24ویں آیت میں عموماً میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس کا یقین کرتا ہے، خدا اس کو موت سے نکال کر کہاں داخل کر دیتا ہے؟ زندگی میں داخل کر۔ میرے عزیزو، جو اپنا گھر چٹان کے اوپر بناتا ہے اس کی زندگی میں یہ ورڈز خدا کی طرف سے پوری ہوتی ہے۔ جی پڑھیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا یہ کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے بھیجنے والے کا کیا کرتا ہے؟ یقین کرتا ہے۔ جو میرے کلام کو سنتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ سزا کس کو ملتی ہے؟ سزا مجرموں کو ملتی ہے۔ خدا ہمیں مجرمانہ فعل سے اپنے خون کے طوفان نکال کر ہم پر سے سزا کے حکم کو ہمیشہ کے لیے اس نے ختم کر دیا، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو ہم سنیں اور اس کے بھیجنے والے یعنی خدا قدوس کا کیا کریں؟ یقین کریں۔ تو خدا فرماتا ہے کہ اس پر سزا کا حکم
नहीं होता, बल्कि उसको मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर देता है। ये है वो बात जो यीशु मसीह ने कही, जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो उस शख्स की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर आया। वहाँ भी तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगे, दुख आएंगे, सब कुछ आएंगे, हम पर उसका कोई असर नहीं होगा और वो हमें सजा से निकाल कर हमें जुर्म से निकाल कर हमारी सजा को माफ कर देगा, हम सजा का हुक्म नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मुझे रात को चट्टान, रूहानी चट्टान पर कायम रहने की अच्छी जरूरत है। सिर्फ सुनने वाले लोग सुन के चले ना जाए, इस काम से उमना फिर हम दुआ की जाए खुदा में ऐसा ना हो कि हम इस काम से सुना दूसरे काम से निकाल। ये बड़ी अजीब सी दुआ है, पता नहीं किसने सिखाई, शुरू से चली आ रही। यही बात है कि हम खुदा के कलाम को सुने। जिस बुजुर्ग ने ये दुआ बताई है, सिखाई है, बहुत अच्छा किया। हमारे कान में जब दाखिल होती है तो हमारे दिल में चली जाए और उसमें क्या हो जाए, गायब हो जाए, निकल बन जाए। लोग सुनी कर लेते हैं। कईयों को मैंने देखा, वो चर्च में आते हैं, नींद पूरी कर रहे होते, उनको नींद आ रही होती, नींद के झोंके लगे होते, उन्होंने क्या कलाम सुना। और कलाम का दर्शन में लिखा है, पालूस रसूल कलाम पेश कर रहा था। एक जवान ऊपर जीने के ऊपर था, वो क्या कर रहा था, सो रहा था और ऊपर से नीचे गिरा और पालूस ने उठाया, उसके लिए दुआ की, जिंदा हो गया। मेरे अजीजों, जब हम कलाम को सुने बड़े गौर से सुने, अटेंटिव हो, एक एक बात को गौर से सुने कि क्या बात है, जो मेरी बातों को सुनता है। बातों को सुनना इंतहाई जरूरी काम है। आमीन, हालेलुया। अब हम यूहन्ना के इंजील उसके 6 बाब 38 यीशु के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह अब जब आपकी सुनना, उसके हुक्म पर अमल करता है। जब यीशु मसीह जो तालीम देता है वो खुद भी करते पड़े। 6:38 क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ, मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं। अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करूं, अमल करूं। आज बहुत सारे लोग आपको अपने आप को बपतिस्मा याफ्ता कहते हैं, रेगुलर चर्च आते हैं, दयाकी देते हैं, चंदा देते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी को पूरा वो इसी चीज पर कायम है। ओ हम तो भाई रेगुलर चर्च आते, ओ हम तो सारे कामों को क्या कर रहे हैं पूरा, लेकिन खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि हम लोगों को कलाम सुनाएं, उनको तैयार करें, उनको बपतिस्मा के लिए तैयार करें, उनको शिगिर्द बनाएं और बपतिस्मा दें, दिलवाएं और उनको कहें कि वो मेरे हुक्मों पर क्या करें, अमल करें। अगर वो मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे तो वो चट्टान पर उनके कदम होंगे, चट्टान पर उनका घर होगा। आंधी हो, तूफान हो, मींह बरसे, सैलाब आए, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं जो आसमान से उतरा हूँ इसलिए उतरा हूँ कि क्या करूँ, खुदा की मर्जी को पूरा करूँ। इसीलिए तो आए रबानी में लिखा है, जिस तरह आए खुदा आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। हम जमीन पर मर्जी पूरी करने वाले हैं। जमीन पर खुदा की मर्जी फरिश्ते पूरे नहीं करेंगे। खुदा ने फरिश्ते बनाए, हमें फिर पैदा ना करता, वो अपने फरिश्तों को भेजता कि जमीन पर क्या करो मेरी मर्जी को। इस वक्त जमीन पर इंसान को रखा है ताकि हम क्या है, खुदा की मर्जी को पूरा करें। मैं आसमान से इसलिए उतरा हूं ताकि मैं अपने बाप खुदा की क्या करूं, मर्जी को पूरा करूं। जी आगे बढ़ो।
کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں میں اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق کیا کروں، عمل کروں. او جو کلام مقدس میں مجھے اور آپ کو ہدایت کر دی گئی ہے، ہم خدا کی مرضی پر کیا کریں، عمل کریں. ایسا نہ ہو. وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں آیا کہ اس لیے نہیں اترا کہ میں اپنی مرضی لے کر چلوں، اپنی مرضی سے کروں. کئیوں کو میں نے دیکھا مرضی ہے چرچ آتے ہیں، مرضی چرچ نہیں آتے، مرضی ہے کلام پڑھتے ہیں، مرضی کلام نہیں پڑھتے. جب کوئی مصیبت آتے چیختے چلاتے چرچ نہیں آنا. پاسٹر آ کے ان کو دعا کرا لو ٹھیک ہو جانا، اور میں تو دعا کرتا تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن 3-4 سال تک ان کو میں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی کون ہوتے ہیں. کئی لوگ اپنی مرضی سے بے یقین کے حصے کر دیتے. یہ کام غلط ہے. وہ کئی بار میں سمجھاتا ہوں مارے جاؤ گے، دکھ تکلیف مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے. کئی لوگ اپنی مرضی سے خرائط کرتے ہیں، جبکہ خرائط کرنا ان کی بساط میں نہیں ہے. کیونکہ کلام میں لکھا خرائط کرنے والا پہلے جانچے کہ میں خرائط کرنے والا ہوں. اگر آپ خرائط کرنے والے ہیں آپ خرائط کریں. اگر بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں تو آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ نعمتیں کیا ہیں اور خدمتیں کیا ہیں، طرح طرح کی ہیں. ڈنڈی نہ مارے دے یقین میں. کیوں؟ خدا کی یہ مرضی ہے. خدا نے عبارت میں استثناء میں یہ پہلے کہہ دیا کہ اپنی پوری دہشتی خدا کے گھر میں لے کر آ. جو توڑ پھوڑ لیتے ہیں ان کے گھر میں مصیبتیں ہی رہتی، مشکلات ہی رہتی، وہ سیٹل نہیں ہو سکتے. اور ان کا گھر بھی کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ریت پر. جیسے ریت پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی سمندر پر آپ کو جانے کے اتفاق ہو، اور جب لہر آتی ہے اور لہر ریت بھی ساتھ لے کر آتی ہے، اور جب واپس جاتی ہے تو ریت کو واپس لے کر جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں سے کوئی چیز کیا ہو رہی ہے، شرک ہے. یہ بہت ضروری ہے. میں اس لیے پر نہیں آیا کہ میں اپنی مرضی زمین پر کیا کہتا رہا ہوں، عمل کرتا. آج بھی بہت سارے لوگ شبازیاں کرتے ہیں، وہ اپنی مرضیاں پوری کرتے ہیں. یسوع کے نام میں شفا ہوتی ہے، یسوع کے نام میں شفا بطوریں نکلتی ہیں، وہ اپنا نام لے کر وہ کرتے رہتے ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے خدا کے خادم سے سیکھا. اس نے بتایا کہ لوکا 10 باب اس کی 18ویں آیت میں جب شاگردوں کو بھیجا اور واپس آئے اور رپورٹ کرتا ہے خدا ہم نے تیرے نام سے کیا نکالی، بدوئیں نکالی. بڑے بھولے ہوئے، بڑا فخر ہے ان کو. اور یسوع مسیح کو جواب کیا دیتا ہے؟ اس بات سے خوش نہ ہو، اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدوئیں نکلی، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھا گیا. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہی ہے، اس پر بہت سارے لوگ غور کبھی نہیں کرتے کہ میں ابلیس کو آسمان سے نیچے گرا ہوا دیکھتا ہوں. یہ یاد رکھو، جب میں تمہارے اندر آ جائے گی، جس طرح ابلیس کو خدا نے آسمان سے اس کا غرور کے سبب سے نیچے پھینک دیا، اس کے میں کے سبب سے نیچے پھینک دیا. وہ یہ کہتا تھا خدا کی پرستش، خدا کی عبادت جو میں پرستش کرتا ہوں تو خدا اور اس کے غروبی پھر پرستش کرتے ہیں. آج بھی بہت ساری کماروں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. ہم پرستش کرتے ہیں تو پاسٹر صاحب چل سکتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں تو کلیسا میں بیداری آتی ہے. اور یہ جو شیطان تھا، سیفگن تھا، یہ ایسا زندہ تھا، یہ گاتا تھا، اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیا. ان کو یہ بتایا کہ میں آسمان سے بجلی کے مانند ابلیس کو نیچے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر تم نے بھی یہ حرکت کی تم بھی اسی طرح سے گر جاؤ گے. جب اپنی مرضی کرو گے، جب اپنی مرضی سے تم چلو گے. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی مرضی زمین پر کیا کروں، پوری کروں.
बल्कि मैं खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी करने आया हूँ। आगे बढ़े। बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करें। मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल। मैंने कहा कि इनमें से दो बातें हमने चुनी है कि सुनना और अमल करना। जो मेरी बातों को सुनता और अमल करता है, यीशु मसीह ने अपने बाप की सारी बातों को सुना और जमीन पर आया, और जमीन पर आने के बाद जो खुदा ने उसको काम दिया, उसने उसकी मर्जी के मुताबिक उस पर अमल किया। आमीन। जब मेरा आसमानी बाप, मेरा यीशु मसीह सुनकर अपने बाप की मर्जी को पूरा करता, उसके काम पर अमल करता है, तो मुझे और आपको भी कलाम मुकद्दस के बातों पर यकीन करते हुए उसके मुताबिक जमीन पर अमल करना है, ना कि अपनी मर्जी को अपनी मर्जी से क्या करते। शुक्रगुजारी करते अपनी मर्जी से शुक्रगुजारी करते, गरीब तो शोषा मारते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। ठीक है कि शुक्रगुजारी कर ली, पास्टर की दुआ करा दी, इबादत करा दी, उसके बाद तुम्हारे धंधे तो वही है, वही तुम्हारे काम है। वो जार में वो जो गोश्त आजकल जो बिक रहा है 200 रुपए 400 रुपए किलो, वो खरीद कर खा रहे, 5-5 6 किलो अपने घर में लेकर आए। ये सब्जी मंडी गोश्त मंडी के बाहर लोगों ने ढेर लगाए हुए, अपनी मर्जी कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं? हमने तो खरीद भी किया, वो खुद आपके बंदों तुमने खरीदा, ठीक है, फिर कौन सा खरीदा? हाँ भाई, कौन सा खरीदा? मतलब कम है ना कि तुम 750 का खरीद कर आओ ना, वो ठीक है। अपनी मर्जी करनी, अपने तौर तरीके बनाने, अपने ढंग निकालनी, अपने तौर पर सिस्टम बना दिए। जो मेरी बातों को सुनता और उस पर अमल करता है, उसका घर चट्टान पर कायम है। जी पढ़े आगे। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, मैं उसमें से कुछ खो न दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। उसे खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यानी वो हमें शिकस्त बनाता है और फिर हमें आखिरी दिन क्या करेगा? जिंदा करेगा। ये अमल कर रहा है उसके आगे फिर दे। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए। जो बेटे को देखे, जो बेटे पर ईमान लाए, वो क्या पाए? हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा। ये किसी ने वादा नहीं। क़यामत की तो बातें बहुत की है, लेकिन इस बात की नहीं कि मैं अपने बाप की मर्जी, अपने भेजने वाले की मर्जी पूरा करता हूं। मैं किसी को खो देना नहीं चाहता, उनको कायम रखना चाहता हूं, उनको आखिरी दिन जिंदा देखना चाहता हूं। और जो बेटे को देखे, जो उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए, और आखिरी दिन मैं उसको फिर क्या करूंगा? जिंदा करूंगा। ये खुदा का वादा है। मुझे और आपको खुदा की बात को सुनना और उस पर अमल करना है, ताकि हम इस चट्टान पर कायम रहें। इब्लीस चट्टान पर कायम रहने नहीं देता। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने इब्रानियों में लिखा हुआ है 2 बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि इब्लीस इसलिए आया था कि वो कलीसिया को क्या कर दे? तबाह कर दे। वो कलीसिया को तबाह करना चाहता है। वो कलीसिया को चट्टान पर कभी देखना नहीं चाहता, क्योंकि जो चट्टान पर खड़ा होता है हर कोई शख्स उसको देख सकता है। जो चट्टान पर खड़ा होता है वो ये जानता है इब्लीस कि ये खुदा में कायम है और खुदा की मर्जी को क्या करता है? पूरा करता है, उसको अमल करता है, इसको गिरा नीचे। इब्लीस ने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा कि ये खुदा की मर्जी को पूरा करने जा रहा है, और इसको किसी न किसी तरह से अपने जंगल में मैं क्या कर दूं? कर दूं, फंसा दूं। आज भी बहुत सारे लोग मुझे चर्च जाते हैं। आज मैं कलाम चर्च जाने वालों को सुना रहा हूं। आज मैं कलाम उनको सुना रहा हूं जो रोजाना बाइबल पढ़ते हैं, जो रोजाना दुआ करते हैं, जो रोजाना खानदानी
دعائیں کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں. اگر تو وہ عمل کرتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو وہ چٹان پر ہیں. اگر محض وہ سننے والے ہیں, محض وہ خاندانی دعائیں کرنے والے ہیں, محض وہ صرف جو ہے وہ کلام پڑھنے والے ہیں, صرف وہ دعائیں کرنے والے ہیں, اور اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کا انجام کیسا ہے. ایک متی کی انجیل اس کا 7واں باب, یہ بڑی باہری بات ہے, اس کی 21ویں آیت کو دیکھیں, وہاں پر ان کا انجام کیسا ہوگا, کیا کہیں گے, کیسے ہوں گے. میں نے بدرویں نکالی ہیں. اکرم کہے گا اے خداوند میں نے تیرے نام سے بڑی بدرویں نکالی ہیں. اکرم کہے گا کہ اے خداوند میں نے تیرے نام سے بیماروں کو شفا کی ہے. او اکرم کہے گا کہ میں نے نبوتیں کی ہے. اے خداوند خدا تو میرے لیے دروازہ کھول دے, میرے لیے دروازہ کھول دے. میں رات و رات جاگ کر لوگوں کو خدمت کرتا تھا, میں ٹیلی فون منسٹری کرتا تھا, میں نے چینل کھول رکھے تھے, میں نے جو ایفل پر کام کرتا تھا, میں نیٹ پر کام کرتا تھا, میں فیس بک پر تیری بنیادی کرتا تھا. اور خداوند کیا کہے گا, اکرم کو کیا کہے گا اگر میں اس کی مرضی پر اور اس پر عمل نہیں کروں گا تو پاسٹر اکرم کی کیا حیثیت ہو جائے گی. میں اپنے سے بات کرتا ہوں, اگر میں خدا کی مرضی پر نہیں چلتا, اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا تو پڑھویں یہ انجام ہوگا. پڑھیں جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں. بڑے دعائیں کرتا ہالیلویا پریز دی لارڈ تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر ہے. او بیٹھ سے پارٹی ہوئی ہے, موزے بھی پارٹی ہوئے نے, اور بوٹوں تے مٹی پئی ہے. او خداوند تیرا شکر. او گھر سے بدحالی ہے. او خداوند تیرا شکر. پاسٹر صاحب میرے لیے دعا کرے, میرے گھر میں نوکری نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. او پاسٹر کے گھر میں تو خود کچھ نہیں ہے, وہ کیا دعا کرے گا؟ وہ خوشحالی دے سکتا ہے؟ بولے دے سکتا ہے. پریز دی لارڈ تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ جیسس. اے خداوند مجھ کو کہتے ہیں, لمبے لمبے چوڑے پہنتے ہیں, گھنٹوں پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, عجیب سی ان کی شکلیں ہوتی ہیں, اور خدا کے خادم کہلاتے ہیں, لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. بدوے میں کھاتے ہیں, 2-4 بدوے نکالے بولے میں کاٹتا, اور باقی کلیسیا والے بڑے خوش ہے. اور ساڑھا پاسے تو پڑھ کے بدرووں بھی کاٹتا ہے, ساڑھا پاسے تو شفا بھی دے رہا ہے. اوے کوئی پاسٹر شفا نہیں دے سکتا, کوئی پاسٹر بدوے نہیں نکال سکتا جب تک وہ خدا کے کام پر عمل نہ کرے. جی پڑھیں. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں, ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ. میں نے بہت پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, خداوند تیرا شکر. اچھی بات, لیکن یہ دکھاوے کی باتیں ہیں. کس کی باتیں ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے 6 باب کے اندر, تم دکھاوے کو, انسان کو دکھانے کے لیے خدمت نہ کرو, دکھاوے کے لیے مت کام کرو, دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول مت دو, لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بائبل پڑھ کے گھنٹوں گھنٹوں مت دکھاؤ. اور تو پوشیدگی کی بات کی ہے. میں عموماً کیا کرتا ہوں, سب سو جاتے ہیں, میں پھر اٹھتا ہوں, دعا کرتا ہوں, پھر کلام کو سنتا ہوں. میں دکھاوے کے لیے نہیں کرتا کہ میرے بچے دیکھیں کہ میرا باپ بڑا روحانی ہے. جس سارے دکھاوے کے باتیں آئے خداوند ہاللیلویا پریز دی لارڈ. بہن جی بہت شکر ہے, بہت خدا کا شکر ہے. میرے گھر میں کھانے کی روٹی نہیں ہے, خدا کا بہت شکر ہے. بچوں کی فیس نہیں ہے, خدا کا بہت شکر ہے. بہن جی میرے لیے دعا کریں تاکہ میرے بچے پڑھنا شروع کر دیں. میرے لیے دعا کریں مجھے روزگار مل جائے. پاسٹر دکھاتے ہیں ادھر روٹی نہیں, دال نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, وہ کی دعا کرے گا؟ کرے گا دعا؟ بولے ایسے لوگوں کو لوگ چھڑا دیتے ہیں, چھڑا دیتے ہیں. یسوع کے نام سے بدبو نکلتی ہے, کسی عام پاسٹر کے نام سے نہیں نکلتی. نکل جاتے بڑا خوش ہوتا, ڈرتے پھر واپس آ جاتی. کہتے ہیں میں نے واپس آ گئی, ان میں آپ نے پاسٹر ہوں,
क्या सुने पढ़े जी। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न हो। उनमें से हर एक, देखिए हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, मेरे कलाम को सुनता है, मेरे कलाम पर अमल करता है, वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा जी। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, उस दिन को तेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावन हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बदरूह को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मुआवजे नहीं दिखाए। बहुत से मुआवजे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाकफियत ना थी, मेरी तुमसे वाकफियत ना थी। आगे एक सख्त लफ्ज है, पास्टर का टाइटल चेंज हो जाएगा, काहिन का टाइटल चेंज हो जाएगा, खादम का टाइटल चेंज हो जाएगा, इवेंजलिस्ट का टाइटल चेंज हो जाएगा। वो टाइटल क्या देगा खुदा उसको? पढ़े आए बदकारों, आए बदकारों, यानी आए पास्टरों, आए खादमों, आए इवेंजलिस्टों, मेरी नजर से क्या हो जाओ, दूर हो। ये नहीं, आए बदकारों मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले। लूका के इंजील में हम जाकर देख लें, उसके 13वें बाब में, आज मुझे याद नहीं है, मतलब 47 या 24 ही होता है, ऐसे ही है, वहां पर भी यही बात, बतेरे आएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे, आए खुदा ने हमारे लिए दरवाजा खोल दे। वो कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। वो फिर कहेंगे आए खुदावन हमने तेरे साथ खाया पिया है, तो हमारी जो है बाजारों में तुम मना नहीं करता था, मैं तो हम तुम्हें अपने घर लेकर आते थे। लेकिन खुदावन क्या कहेगा, आए बदकारों में तुमको नहीं जानता कि तुम कहाँ के। मेरी चीजों आए बदकारों सब मुझसे दूर हो। वहां पर इसका इंजाम क्या होगा? ऐसे पास्टरों का, ऐसे इवेंजलिस्टों का, ऐसे खादमों का जो ठगीर हैं, जो अंग्रेजों को लूटते हैं, वहां से फंडों को इकट्ठे करते हैं, नेट के ऊपर कुंडियां डालते हैं, उनको खींचते हैं, गोरों को बेवकूफ समझते हैं और उनसे पैसा खाते हैं। एक दफा गोरा दे देता है, उसके बाद दूसरा बार उसके करीब नहीं आता। ऐसे लोगों का इंजाम क्या है? दांतों का अंधेरा और दांतों का पीसना और रोना। इसलिए मैं जो आसमान से उतरा हूं, इसलिए उतरा हूं कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। मैं इसलिए नहीं उतरा कि मैं अपनी मर्जी चलाता रहूं। और यहाँ पर सब जितने भी अपनी मर्जी से जो है अपनी अपनी दुकानदारियां खोली हुई हैं और वो चल रही हैं, इनका अंजाम बहुत बुरा है। बड़े बड़े आलम अपने आप को कहते हैं और खुदा ने पालूस रसूल को कहा तुम्हारा इल्म क्या हो जाएगा? नाकिस हो जाएगा, तुम्हारी नबूवतें नातमाम हो जाएंगी। अब मुझे आईना में क्या दिखाई देता है? दुल्हन सा उस वक्त क्या हम देखेंगे? रूबरू देखेंगे। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दानी हैं, लेकिन असल इनमें कौन है? मोहब्बत है। आइए देखें मोहब्बत को, देखिए मोहब्बत में, मोहब्बत के अंदर जब हम चलते हैं तो हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और उससे मोहब्बत रखेंगे तो खुदा हमें बड़ा अजर देगा। 14 वापस 21 है, 15 में पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे जी। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। जिसके पास मेरे क्या हैं? हुक्म है। यीशु मसीह ने इब्तिदा में कहा बाप बेटे रूह कुदस पर अमल करो, उनसे कहो कि मेरे हुक्मों पर क्या करो, और जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है और मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का क्या है? प्यारा होगा। प्यारा है। जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है,
کلام مقدس اس بات کے اندر، اس تمثیل کے اندر یسوع مسیح فرماتے ہیں جو سنتا اور عمل کرتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی لکھا ہے جو سنتا اور عمل نہیں کرتا وہ برباد ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ گر جائیں گے، ان کو صدمہ ہوگا۔ لیکن جو میرے حکموں پر کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے باپ کا کیا ہوگا؟ میں اور آپ ہم اس کے کلام کو، باتوں کو سنیں، یقین کریں اور ان پر کیا کرنا شروع کر دیں، عمل کریں اور اپنے خدا سے محبت کریں، پورے دل کے ساتھ اس کے حضوری میں جائیں، جو کلام میں لکھا ہے اس آیت کو دیکھیں، غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ جو نیکی کرنا چاہتا ہے اور نیکی نہ کرے وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ معمولی سی بات بتا دی ہے، جو تمہیں ایک کورس لے جانا چاہے اس کے ساتھ کیا چلو، 2 کورس۔ جو تم سے کرتا مانگے اس کو تم سے کرتا بھی اتار کر، یعنی کہ مدد کرنا۔ آج غیر قوم کے لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں اور مسیحی لوگ اپنی آنکھیں چرا رہے ہیں۔ جب نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب بھوکے ہوتے ان کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں جی 23 کی آیت پر جی، اور اسی یہ بھی آج تھوڑی سی میری آئے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا، اور جب وہ ہم کچھ ظاہر کرے گا تو ہمیں قائم رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ یہ یقین جانے ہم اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے جب تک خدا ہمارا ہاتھ نہ تھامے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور دنیاوی طور پر بھی روحانی طور پر بھی انسان کیا ہے؟ خطا کاری ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جب ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو پھر ہم اور طاقتور ہو جائیں گے۔ 23 باب میں پڑھتے ہیں، 23 آیت میں پڑھیں، یہ بھی وہی پرانی آیت ہے جو عموماً میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آج اس حوالے سے سننے اور عمل کرنے کے حوالے سے ہے۔ عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح عمل کر رہا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کروں گا، تم پر ظاہر کر۔ اگر عملی طور پر ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ہم 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، پھر کام بھی کرتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ جی، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو خدا سے محبت ہے، جس کو چرچ جانے سے محبت ہے، میں عموماً کہتا ہوں کہ چرچ جایا کرو، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ چرچ جاؤ، خدا کے کلام کو سنو اور خدا سے محبت رکھو، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ ہے، اور عمل بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ عمل جو ہے زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ یہ شاید کسی کو شعر آتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل کرو گے تو کام ہوگا، جس کو کہتے ہیں پریکٹیکل لائف۔ تھیوری ہم نے پڑھ لی ہے، تھیوری ہم نے سن لی ہے، اب ہمیں پریکٹیکل طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تھیوری پڑھ لیتا ہے، اس کو اور جاب کرتا ہے، کیا سرجن اس کو جو ہے وہ بلیڈ اور سیزر دے دیتا ہے اس کے بیچ میں آپریشن تھیٹر میں؟ بولے کبھی نہیں دیتا، وہ دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اس جگہ پوائنٹ کو جھانچتا ہے، کئی مہینوں تک اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور پھر جب سینئر ڈاکٹر کو یہ تسلی ہوتی ہے تو وہ اس کو وہ کیا دے دیتا ہے؟ بلیڈ اور سارے عذاب اس کو دے دیتا ہے، آ بچے تو کیا کر، آپریٹ کر، لیکن اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔
کہ کوئی غلطی نہ کرے. اسی طور پر خداوند ہم کو پریکٹیکل طور پر میدان میں لے کر جاتا ہے کہ بچے تو یہ کر، اور ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے. آمین. ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے ساتھ سکونت کرتا ہے، ہم کو بتاتا ہے، ہم کو آگاہ کرتا ہے اور ہمیں وہ دکھاتا ہے. آمین. جی پڑھیں. اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے. ہم اس کے پاس آئیں گے. جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرا باپ اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. اس کے ساتھ سکونت کریں. ہم کون ہیں؟ ہم جو ہے باپ ہے، یسوع ہے اور روح القدس ہے. یہ تینوں جب ہم عملی زندگی خداوند کے مطابق گزاریں گے تو وہ ہمارے پاس آیا جایا کریں گے. نہ صرف آئیں گے بلکہ ہمارے گھر میں سکونت کریں گے ہمیشہ. آمین. یہ میسج آپ دوسروں کو سنائیں گے؟ ہلو، سنائیں گے کہ نہیں سنائیں گے؟ یہ رات کو خدا نے مجھ کو پیغام دیا تھا. میں فریش کلام لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہ 3-4 دن پہلے سے تیاری کرتا ہوں، نہیں. خداوند جو مجھے کلام دیتا ہے میں اس کو سوچتا رہتا ہوں. گاڑی میں بیٹھا سوچتا ہوں، اکیلے بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں، خدا سے پوچھتا ہوں اب یہاں سے کیسی، یہاں سے کیسی، یہاں سے کیسی. اور خدا نے یہ 2:30 رات کو مجھ کو تھی، رات کے 3:30 بجے رہے. خدا نے کہا یہ بتاؤ، لوگ ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دیتے ہیں کہ چٹان پر اپنا گھر بنایا. سنڈے اسکول میں ہم نے سنا، پادری صاحب بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اصل بھید اس کے اندر ہے سننا اور عمل کرنا. کیا ہے؟ سننا اور عمل کرنا. جب ہمارا باپ یسوع سے زمین پر آسمان سے نیچے اترا تو اس سے اپنے خدا سے جو کچھ سنا اس کو اس کی مرضی کے مطابق اس پر کیا کیا؟ عمل کیا. خدا کے روح نے مجھ کو بتایا کہ جتنے بھی اس کلام کو سنتے ہیں ان کو کہو یہ دوسروں کو سنائیں، دوسروں کو بتائیں کہ محض چرچ جانا کوئی کام نہیں ہے، وہاں محض سننا کام نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا اصل کام ہے. تو آسمان کی بات سے خداوند جو کہتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں ہرگز ہر کوئی داخل نہ. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. 23 پڑھیے. ابھی ہے 25 ہے 24 جی. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا. یہ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا. وہ چرچ جاتا ہے، وہ صرف محض خدا کے کلام کو سنتا ہے اور مجھ سے محبت نہیں رکھتا. باہر نکلتا ہی سگریٹ نکالتا ہے، سوٹے مارتا ہے. کہیں تو میں نے دیکھا ہمارے چرچ میں، دوسرے بڑے چرچز کے اندر اتنے کہ تنگ آئے ہوتے ہیں پادری سے، اور اس کا پادری صاحب کا پیغام بھی 30 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے بھی تنگ آئے ہوتے ہیں. 4 کے گیت کے علاوہ 6ٹا گیت اگر گا لیں تو باہر پادری صاحب کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ باہر نکل کے سنتا تو مارنا نہیں. اس کو تنگ کون کر رہا ہے؟ 2.5 انچ کا شیطان. کون تنگ کرتا ہے اندر اس کو؟ کتنے انچ کا؟ 2.5 انچ کا شیطان ان کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے. جو شخص میں بتاتا ہوں 2.5 انچ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے ابلیس سے جس کو یسوع مسیح نے کہا کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں، اس سے کیسے رہائی پائے؟ پا سکتا ہے؟ بولے کبھی نہیں. کبھی نہیں. ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی اس میں بیٹھے ہوئے. کبھی وہ کروٹ ادھر بدلتے ہیں، کبھی کروٹ ادھر بدلتے ہیں.
کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی انگلی پہ ایسے کرتے ہیں، انگوٹھی پہلی کو اس کو گھماتے رہیں گے. یہ پریشانی کے علامتیں. یا بائبل اٹھا ورڈ الٹنے شروع کر دیں گے. کئیوں کو میں نے دیکھا کتابوں کے اوپر لکھنا شروع کر دیں گے. یہ خدا کے گھر کی عزت کرتے ہیں، صرف اپنے ایک نشے سوٹا مارنے کے لیے باہر نکلنا چاہتے. میں شکر ادا کرتا ہوں سینٹ میری چرچ کے لیے بھی. مجھے پتا چلا ہے وہ بھی 2.25 گھنٹے کا میسیج دیتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جائیں اکرم امداد کو دیکھیں. وہ بھی ہمارے چرچ آف پاکستان کا تھا، اس کی کلیسا تو بھی تھک تھی، تو وہ تھک جاتے. خدا کی محبت ہم کو بتاتی ہے. جو مجھ سے محبت بھی رہتا اور میرے کلام کو نہیں سنتا. ہاں جی آگے. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا اور میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے. یہ کلام باپ کا کلام ہے. تم اس کلام کو سننا پسند نہیں کرتے. یرمیہ کی کتاب میں اس کے 12ویں باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کی 8ویں آیت میں یا 9ویں آیت میں، یہ شریر لوگ میرا کلام سننا پسند نہیں کرتے، انہوں نے چھوڑ دیا. یہ اس قبر بند کے مانند ہو گئے جو کیا ہو گیا ہے، گل سڑ گیا ہے. کلیسے کے بہت سارے لوگ جو خدا کا کلام نہیں سنتے وہ گل سڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ شریر لوگ میرا کلام سننا نہیں چاہتے. اور کلام جو نہیں سنتے اس پر عمل نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں وہ اسرائیلیوں کی طرح کیا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں. ہمیں سننا بھی ہے اور عمل بھی ہے. آگے جی. یہ کلام وہ کہتے ہیں میرا نہیں ہے، یہ میرے باپ کا کلام ہے. ہاں جی ہلیلویا. 15 کی 10 قائم رہے. مجھے اور آپ کو قائم رہنے کی ضرورت ہے. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں کیا رہو گے، قائم رہو گے. جب ہم اس کی محبت میں قائم رہیں گے چرچ آئیں گے. اگر ہم اس کی محبت میں قائم ہوں گے کلام کو سنیں گے. اگر ہم اس کی محبت میں قائم ہوں گے کلام کو پڑھیں گے. اگر ہم اس کی محبت میں قائم ہوں گے دعا میں ٹھہریں گے. اگر ہم اس کی محبت میں قائم ہوں گے اب دل سے جامع رہ جائے خدا ان کی حضور میں پیش کریں گے. اگر ہم اس کی محبت میں قائم رہیں گے اور چٹان میں قائم رہیں گے، جو کچھ آپ خدا سے مانگو گے وہ آپ کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دے گا. اور ایک اور خط کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ تم اس کو کھاؤ اور لطف حاصل کرو. آمین. وہ ہم کو دیتا ہے تاکہ ہم انجوائے کریں. اگر تم میرے کلام کو سنتے ہو، مجھ سے محبت رکھتے ہو، تو مجھ میں کیا ہو، تم قائم رہو گے. جی. جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل، جب یسوع مسیح اپنے باپ کے حکموں پر عمل کر سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ مسیحی قوم مشکلات کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ مسیحی قوم کے اندر بہت سارے ایسی علتیں پڑ چکی ہیں جس کو لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جس سے شراب پیتے ہیں. پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور مسیحیت کی تذلیل ہوتی ہے. پینے والے تو اپنے مزے میں لگے اور بکے پیسے میں پینے ایسے پیو اپنے پیسے پیسے نہ تو جاؤ جل ہوتے سر ہوگی. جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے حکموں پر عمل کرے، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کے حکموں پر کیا کرتا ہوں، عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہے. اور اس کی محبت میں قائم ہے. قائم ہے. یسوع مسیح خدا کی محبت میں قائم ہے. میرے عزیزوں، مجھے آپ کو اس چٹان پر قائم رہنا ہے. اس چٹان سے جو یسوع مسیح ہے اس کی محبت میں قائم رہے. جو اسرائیلیوں کے ساتھ وہ چٹان پانی کے طور پر ان کے ساتھ چلتی رہی. یہ کون تھا؟ یہ چٹان
مسیح آج میرے اور آپ کے ساتھ اس کوشش کرنے کے لیے کہا خدا آج آپ کو برکت دے اور آپ اپنے گھر کو چٹان کو بنائیں، اس کی بنیادوں کو مضبوط کریں اور ایسے لوگوں کو جو کھوکھلی زمین کے اوپر انہوں نے اپنے گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں ان کو روکیں، ان کو بتائیں کہ خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آج اب کثرت کے ساتھ برکت ہم دعا کریں، جس سے خدا کا روح ابھارتا ہے وہ دعا رہنمائی کرے اور آج کے کلام کے لیے شکر گزاری خدا کے حضور میں پیش کرے۔ لوٹے کا آئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری حکموں کے لیے، تیری شریعت کے لیے خدا جو تو نے ہمارے لیے رکھی کہ خدا ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور تیری مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ اے خدا آج کے کلام میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہم جو تیرا کلام پڑھتے ہیں ہم اس پر عمل کریں، جیسے خدا تو نے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور تو نے باپ کی مرضی کو اس دنیا میں رہ کے پورا کیا ہے۔ خداوند تو فضل بخشے کہ ہم بھی خداوند اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند تیری مرضی کو پورا کریں۔ اے خدا جب ہم تیری مرضی کو پورا کرتے ہیں تو ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور تو ہم میں قائم رہتا ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں ہمارے ساتھ ہمیشہ تک رہتے ہیں۔ اے خداوند ہم آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تو فضل بخش دے کہ خداوند ہم یہ کلام دوسروں تک شیئر کریں اور خداوند اس کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں خداوند تجھ میں خداوند محو ہو جائے۔ اے خداوند ہم تیرے بندہ کی بھی طرح شکر کرتے ہیں جس کو خداوند تو اپنی مرضی خداوند تو دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اے خداوند تو اپنے بندہ سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئے خداوند تو اور زیادہ خداوند اپنے بندہ کو کثرت کی برکت دے۔ آئے خداوند تو اس کو صحت و تندرستی میں رکھ، تمام بدنی کمزوری خداوند تیری یسوع نام سے جاتی رہے اور تیرا بندہ خداوند اس روئے زمین پر خداوند تیری مرضی کو پورا کرے اور بہت سی زندگیوں کو خداوند تیرے قدموں میں لانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ آئے خداوند بلکہ اس کا خاندان بھی خداوند بہت سی زندگیوں کو خداوند تیرے پاس لانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو جتنے خداوند سب تیری حضوری میں چکے ہیں سب کے لیے خداوند تیری منت کرتی ہوں، جو آج کا کلام خداوند ہم نے سنا ہے وہ ہماری زندگیوں میں خداوند گھر کرے، جڑ پکڑے خداوند، اور خداوند وہ جھاڑیوں میں نہ خداوند چلے جائے۔ جو آج کا بیج تو نے بویا خداوند وہ پتھریلی زمین پر نہیں گرا بلکہ خدا وہ اچھی زمین پر گرا ہے، اور خداوند تو ہمیں اس کے مطابق 100 گنا کا 100 گنا پھل لانے کی توفیق دے۔ اے خداوند تو ہماری کان چھانٹ کر، اے خداوند تو ہمارا انگور کا حقیقی درخت ہے خداوند تو، اے خداوند ہم اس کی تیری ڈالیاں ہیں خداوند تو ہماری کان چھانٹ اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے تو نے آج کی ہے۔ فضل بخش دے کہ خداوند ہم تجھ میں ہمیشہ قائم رہیں، اور خداوند ہم چٹان پر جو یسوع مسیح ہماری چٹان ہے اس پر ہمارے قدم لگے رہیں، اس پر ہمارے قدم خداوند قائم رہے، اور خدا ہمارا جو گھر خداوند تو نے ہمیں کہا ہے کہ تم عمارت ہو، تم کھیتی ہو۔ اے خداوند تو فضل بخش دے کہ یہ عمارت یسوع چٹان پر کھڑی رہے، تاکہ جتنی روئے زمین پر خداوند ہماری زندگی ہے ہم خداوند تیرے حکموں پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ خداوند خدا تو جلد اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تو ہمیں تیار کر کے جب تو بادلوں کی سواری کر کے اس دنیا میں آئے تو ہم سب خداوند اڑ کر ہوا میں تیرا استقبال کرنے والوں میں سے ہو۔ اے خداوند ہم میں سے کوئی بھی ادھر رہ نہ جائے بلکہ ہم سارے کے سارے خداوند تیری حضوری میں اڑ کر تیرا استقبال کرنے والوں میں سے اس ساری منتوں کو خاص کر سن اور قبول کر یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کی حضوری میں گائیں گے گیت نمبر 198، اور اس گیت کے دوران ہم اپنے ہدیے نذرانے میں جانیں گے۔ تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ اور ہم اپنے قدموں میں کھڑے ہو کر اس گیت کو گائیں گے، اور میں بھائی ارشد سے درخواست کروں گی کہ 5 میں اس کی تیاری کے لیے آگے آ جائیں۔